مجھے ابھی امام بارگاہ آتے ہوئے سائیں محسن شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ موضوع گفتگو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شرف اللہم صل علی۔ اب یہ یقیناً یہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ صاحب 30-35 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہے تو اسے اچانک مضمون دوں گا تو یہ پڑھ لے گا، اور اسی طرح میں اپنے بھائی شاہ نواز صاحب کا ممنون ہوں کہ آج کی اس مجلس میں حاضری کے حوالے سے جو مسائل تھے ان میں انہوں نے اپنا بہت ہی مضبوط کردار ادا کیا۔ آپ سب کو مولا اپنی امان میں رکھیں، اور خاص طور پہ بانی مجلس، ان کے فرزندان، اس قبیلے کے، اس خاندان کے اور احباب جناب اختر صاحب، شاہ نواز صاحب، آپ سب مومنین کی سلامتی کے لیے آپ کو مولا کے حوالے کر رہا ہوں ایک بلند صلوات کی صورت میں۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہ اپنے اس کلام سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ آیت کا عنوان ترجمے سے ہی روشن ہو جائے گا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، بالتحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد ذکر، تورات کے علاوہ۔ یعنی 2 کتابوں کے نام تو اللہ نے لے دیے، اور یہ قرآن کی آیت ہے تو 3 کتابیں ہو گئیں۔ اہم ترین دستاویزات 3 کاپیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ دستاویز سند محکم ہو جائے۔ اللہ نے سب سے محکم سند بنائی ہی امام زمانہ کی ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْر۔ میرے عزیز سنی شیعہ بھائیوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْر، ہم نے تورات، زبور اور یہ قرآن، ہم نے 3 جگہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض، یہ ساری زمین، یرثھا، وارث رکھتی ہے جن کو اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا ہے۔ یرثھا عبادی الصالحون، اللہ کے خاص بندے اس پوری زمین کے وارث۔ مجھ سے ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے۔ میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، دنیا جہان کے سفر 35-40 ممالک دیکھ لیے ہیں، مگر ہر سفر میں کوئی نہ کوئی میرا عزیز برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں کہتا ہوں میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ تو ایک ایسے ہی سفر میں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو ذرا مسلمان بنائیے۔ تو میں نے کہا جی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک مثال انہوں نے دی کہ آپ کے یہاں اسٹیکر لگائے جاتے ہیں، تغرے بنائے جاتے ہیں، علی وارث، علی وارث کے تغرے بنائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی۔ جب وہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا کہ اب میں ان سے کہوں گا ذرا مجھے بتائیے، آپ ایک علی وارث کو برداشت نہیں کر رہے تھے، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ اللہ نے زمین کا وارث کسے بنانا ہے؟ یہ زمین میں امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں لفظوں کو سجا کے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، ہم امام زمانہ کا انتظار نہیں، اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ 12 اماموں کی حدیث تمام عالم اسلام کے نزدیک متفق۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ، جن میں پہلا علی،
توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ دوسرا میرا حسن، تیسرا میرا حسین، اور 9 میرے حسین کے بیٹے، تسعۃ من ولد الحسین، 9 میرے حسین کے بیٹے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش سے، اور حتیٰ میرے مولا نبی نے تو نام بتا دیا اور فرمایا جو آخری ہوگا اس کا نام میرا نام ہے، اس کا حلیہ میرا حلیہ ہے، اس کے شمائل میرے شمائل ہیں، اس کی کنیت میری کنیت ہے، وہ جب آئے گا تو میری ہی عمر میں اعلان امامت کرے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ نبی مکرم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا، جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ میں کچھ چہروں پہ تعجب دیکھ رہا ہوں جی، جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہی تو باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہیں 255 ہجری میں ولادت ہو چکی، اب 1446 ہجری چل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، تو آپ کی تو بات میں تضاد ہے۔ پھر تو ان کی بات صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ولادت ہونی ہے، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، حضرت آئے نہیں ہے ابھی دنیا میں، تو بات تو ان کی صحیح ہے۔ میں نے کہا نہیں، بات ہماری صحیح ہے۔ حضرت کی اس وقت 1150 سال عمر ہے، مگر اللہ نے 40 سال پہ روکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے لو ایک اور نئی بات۔ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائیے 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تو سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال لے کر آئے یا نہیں؟ سر کے بال بھی پیدائشی ہیں، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی پیدائشی ہیں، آپ یہ لے کر آئے دنیا میں؟ کہنے لگے لے کر آئے۔ میں نے کہا اگر آپ نے آج تک سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو یہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، اتنے لمبے ہو گئے ہوتے کہ آپ کے قد کے برابر ہو گئے ہوتے۔ اگر آج تک آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو یہ آپ کی ایڑیوں تک آ گئے ہوتے۔ آج تک آپ نے پلکیں اور بھویں کاٹی؟ کہنا نہیں کاٹی ہے۔ میں نے کہا اس کی عمر اللہ بڑھا رہا ہے، ان کی عمر اللہ روک رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات امام زمانہ کے نام پر۔ اللہم صل علی۔ شاہ صاحب یقین جانیے، میں جب یہ امام بارگاہ بن رہا تھا اس وقت میں اختر بھائی کی دعوت پہ جب یہاں آیا تھا تو اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آج اس میں مجلس پڑھ کے بہت زیادہ مجھے اطمینان اور سکون نصیب ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کچھ فنیشنگ کے کام باقی ہیں، اور انشاءاللہ مولا کا کام ہے، مولا کا گھر ہے، مولا ہی کسی کے دل میں اور اہل خیر کے دل میں ڈالے گا کہ وہ اس کو بہترین شان سے، ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا گھر مولا کا گھر ہو، شان سے ہو۔ یہ بچہ پوچھتا ہے جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ جامرہ شریف میں آئیں گے تو حضرت کہاں ٹھہریں گے؟ تو میں فوراً جواب دیتا ہوں یہ امام کی تو بارگاہ ہے، وہ اپنے گھر میں ٹھہریں گے۔ یہ ہم امام حسین کے فرزند کے لیے بنا رہے ہیں، اور پھر پرسہ ان کو دیں گے ان کے جد کا اسی جگہ بیٹھ کے۔ تو یہ جتنے بھی امام بارگاہیں پوری دنیا میں، یہ سب امام کے اپنے گھر ہیں۔ تو ان امام کے گھروں کو ہمارے گھروں سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کا کارپیٹ اگر 6 مہینے میں بدلتا ہے، ہمارے گھر کا فرنیچر اگر سال میں بدلتا ہے، تو امام کے بارگاہ اور امام کے گھر کا جو کام ہے وہ ہمیں بار بار بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اور یقین جانیے یہ گھرانہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، ہاں یہ دینے والا گھرانہ ہے، یہ ہمیں آزماتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے ٹافی لے جاتے ہیں، جب وہ ٹافی کا ریپر کھول کے کھانے لگے تو آپ اس سے کہیں کہ ہمیں دے دو، اول تو دے گا نہیں، اور اگر دے دے تو ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوگا کہ سخی بچہ دنیا میں لائیں۔ یہ جب بچہ آپ کو دے دیتا ہے نا ٹافی، تو آپ کیا کھا لیتے ہیں اس کی ٹافی؟ آپ واپس دے کر کہتے ہیں بیٹے اب میں تمہارے لیے تھیلی لاؤں گا، ابھی تو میں نے ایک دی تھی، اب میں پوری تھیلی تمہیں دوں گا۔ یہی طریقہ اس گھرانے کا ہے، ہمیں دے کر ہم سے مانگتے ہیں، اور اگر ہم نے لوٹا دیا تو پھر یہ تھیلی بھر کے دیتے ہیں۔ ان کے ہاں دینے کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ گھرانہ ہی کچھ اور گھرانہ ہے۔
آپ کی توجہات تھوڑی سی، میری اردو اتنی مشکل تو ہے نہیں، اور میں اگر کوشش بھی کروں گا نا پنجابی میں بات کرنے کی تو بگاڑوں گا کام، تو میں بگاڑنا نہیں چاہ رہا، آپ تعاون فرمائیں، تھوڑا گردن ہلاتے ہیں میرے ساتھ۔ جیسے شاعری میں آمد ہوتی ہے اور آورد ہوتی ہے، شاعر کبھی کبھی قلم اٹھائے بغیر پورا پورا کلام کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک مصرے میں ایک ہفتہ لگا دیتا ہے، وہ ایک مصرع ہی نہیں ہو کے دے رہا، پھر کاٹا، پھر سیدھا کیا، پھر لکھا، پھر کاٹا، مصرع نہیں ہو رہا، تو وہ جو بغیر قلم اٹھائے ہوئے پورا کلام شاعر کہہ لیتا ہے نا، اسے کہتے ہیں آمد۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پنجتن کے دروازے پر مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے، ایک مانگ رہا تھا، روٹیاں پانچوں نے دی۔ میں مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، مولا ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی روٹیوں سے آپ بھی افطار کر لیتے، تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جاتا، آپ کے ہاں بھی افطار ہو جاتا، تو عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ ہمارے دروازے پر مانگ رہا تھا، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے۔ یہ اس گھر کی سخاوت کی کیفیت ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں، آپ اور میں تو ہم تو ان کا نام لیتے ہیں نا، ہم ان کی محبت میں خوش ہوتے ہیں نا، ہم ان کا تذکرہ سن کے خوش ہوتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے جب علی کا نام آتا ہے، تو ہم تو یہ اس قبیلے کے ہیں، یہ تو انہیں بھی دے دیتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ کے اندر میرے مولا علی کے ہاتھ سے ایک شخص کی تلوار ٹوٹی، مولا نے وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتہ جب ہو گیا تو علی نے بھی اپنی تلوار رکھ لی، علی کسی نہتے پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مولا نے تلوار رکھ دی، مولا جانے لگے، چھوڑ کے بخش کے جانے لگے، تو آواز آئی اس کی، یا علی حبلی سیفک، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیں۔ میرے مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، پلٹے، اپنی تلوار نکال کے اسے دے دی، فضا میں تلوار پھینکی، اس نے تلوار کو جھپٹا، تلوار مولا علی ہی کی تان کر مولا کے قریب آنے لگا، بالکل علی کے قریب آ کر ایک پریشانی بڑھی کہ علی کا چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا، مولا پر مولا ہی کی تلوار تان کر کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا، پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، مانگنے والے علی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ گھرانہ کے ماننے والے ہو، بسم اللہ بھائی، چھوڑا بڑے چھوڑا مور بھی صاحب ذکر کر رہے، علی آلہ چپ تو نہیں ہونی چاہیے، علی آلہ کھل کر بولنا چاہیے تھا، کہہ رہے قیامت بیلی قبر میں تھے تو نہیں جائے، وہ آپ نے پوچھ کی تھی، دعائے کر کیا ذرا بابا چاچان، دعائے کر کیا ذرا کران جنا شارے سے گو اے بیجے گو آگیا نارا، اور میرے بھی چھوڑ لو، میرے بھی ہاں انہیں بچی کی صاحب کی بسم جی جی دعائے کر کیا ذرا شگت کران جنا پتہ لگا بھائی ملانگ آئیوا انار آداری۔ وقت میرے پاس کم ہے، مگر ان کی محبتوں میں کمی نہیں ہے، عقیدتوں کے مسئلے ہیں، کیا معلوم میری 1 گھنٹے کی تقریر سے زیادہ ان کی یہ حاضری قبول ہو جائے، تو معاملہ تو روحانیت کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے، ہمارے نیک اور صالح بندوں کے حوالے ہمیں زمین کرنی ہے، تو کیا آسمان نہیں کرنا ان کے حوالے؟ کیا مریخ نہیں کرنا ان کے حوالے؟ آیت تو کہہ رہی ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے، تو کیا چاند کے اوپر مولا کی حکومت نہیں ہوگی؟ کیا مریخ پر نہیں ہوگی؟ تو کیا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں؟ اگر کسی کو امام زمانہ کی زمین پر حکومت سن کر یہ خیال آ جائے کہ پھر چاند اور سورج پر اور مریخ پر اور زحل کے اوپر امام کی حکومت نہیں ہوگی، تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو جو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے،
تو کیا حضرت آدم چاند کے اوپر اور سورج کے اوپر اللہ کے خلیفہ نہیں ہے؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے وہی جواب یہاں ہوگا. وہاں جواب تمہارے پاس یہ ہے کہ اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنا دیا. یہ جو حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا تو زمین پوری کائنات کے لیے دارالحکومت ہے، اور حاکم جو ہوتا ہے وہ دارالحکومت میں بیٹھتا ہے. امام زمانہ کی پوری کائنات پر حکومت ہے، دارالحکومت ہے زمین. یہ مالک ہمارا زمین پر بیٹھے گا، دارالخلافہ زمین ہے. زمین پر اچھا کیوں زمین کو قرار دیا؟ اس لیے کہ اس سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے. کہاں بنایا جاتا ہے دارالحکومت؟ جو مملکت میں سب سے اچھی جگہ ہو، مملکت میں جو سب سے اچھی جگہ ہو وہاں دارالحکومت بنایا جاتا ہے. پروردگار عالم نے زمین کو کائنات کے لیے دارالحکومت بنایا ہے، اور دارالحکومت زمین ہے جو پوری دنیا کو چلائے گی. اور زمین کا تعلق ہے خاک کے ساتھ، اور جو خاک سے جڑ جاتے ہیں وہ ابو تراب سے جڑ جاتے ہیں. خاک سے جڑنا انسان کی تقدیر کو بلند کر دیتا ہے. وقت میرے پاس بہت کم ہوتا جا رہا ہے، مجھے بات بہت زیادہ کرنی ہے. سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ شخص ہے جو زمین سے جڑتا ہے. جی، جو اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے، جو نرم جگہ پر بیٹھتا ہے، جو خاک سے فاصلہ بڑھاتا ہے، وہ اللہ کو عزیز نہیں ہے. اپنا خاک سے تعلق بڑھانے کے لیے کیا کریں کہ ہمارا تعلق خاک سے بڑھے، اور جب خاک سے تعلق بڑھے گا تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. جی کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کیا کریں، ہم کر ہی تو رہے ہیں. یہ مجلس ازا کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سو کو نیچے بیٹھنے کی عادت نہیں ہوگی، مگر جیسے ہی فرش ازا پر آتے ہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. جی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے کہ کسی اور فضا کی عادت ہو، اور خاص طور پر مجلس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جوتیاں پہن کے بیٹھا ہے؟ سب جوتیاں اتار کر آئے نا. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. امام بارگاہ کے باہر کوئی ہوگا 400 ایکڑ کا زمیندار، امام بارگاہ کے باہر کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک، لیکن جب امام بارگاہ میں آیا تو حسین کا فقیر ہے. یہ جو ہمیں زمین سے جوڑنے کا کرم امام حسین کے ذکر نے عطا کیا ہے. زمین دارالحکومت ہے پوری کائنات کے لیے. عزیزو یاد رہے کہ قرآن مجید میں امام کے آنے سے متعلق کچھ آیات اور بھی ہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر بقیت اللہ بہتر ہے. پہلے خود کو مومن بنا لو تو مہدی تمہارے حوالے ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کی ایک روشن آیت. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حجاج ابن یوسف کے دربار میں تیسری آیت سنا رہا ہوں امام زمانہ کے بارے میں. حجاج ابن یوسف دربار میں بیٹھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ظالم ترین فرد گزرا ہے تاریخ کا. جی وہ کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. دربار لگا ہوا ہے، کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. یہ آیت مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی. بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا جی وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرتے ہیں. اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہوگا، پھر دنیا سے جائے گا، اور اس کے مومن ہونے کے اوپر گواہی بھی دی جائے گی. کہنے لگا یہ روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، یہ تو مومن نہیں ہو رہے. یہ آئے دن خبر آتی ہے یہودی فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ تو مومن نہیں ہو رہا. اب ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہوئے بغیر مریں گے نہیں، اور ایک جانب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. تو یہ آیت میری کمر توڑ رہی ہے. تو وہاں ایک شخصیت بیٹھی تھی جن کا نام ہے ابن حوشب. ابن حوشب نے آواز دے کر کہا امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ اس نے کہا کہو. کچھ نہیں کہوں گا تمہیں. کہا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی یہودی عیسائی ہی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے.
توجہ ہے آپ کو؟ کہنے لگا کہنے لگا یہ کہاں سے لائے ہو بات؟ یہ بات بڑی وزنی ہے، تمہاری بات ماننے کے علاوہ میرے پاس چارہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت کی اس سے ہٹ کر کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا جان کی امان ہو تو بتاؤں۔ کہا نہیں امان ہے، کہا محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں امام محمد باقر کے نام پر۔ توجہ کر لیا آپ؟ عزیزان گرامی، ہمارے امام حاضر ہیں۔ ایک مسلمانوں میں گروپ ہے جو کہتا ہے امام حاضر کو مانو، تمہارا امام حاضر نہیں ہے، کیا فائدہ اس امام کا جو حاضر نہ ہو؟ میں انہیں جواب دے رہا ہوں، ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ بھائی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو۔ ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ہم حاضر امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا حاضر امام ابھی ظہور کرے گا، حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلا دو بھائی خدا کے واسطے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے نا، مجھ پر ظاہر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے، ان بچوں کے نام مجھے نہیں پتا، ان کے ولدیت مجھے نہیں پتا، یہ کس قبیلے کے ہیں مجھے نہیں پتا، حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے۔ بھائی اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے، آپ لوگ بھی آپس میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو برابر والے کو آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے کون ہے، مگر آپ جانتے نہیں ہیں، یہ ہے کچھ اور بات، وہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہے اور بات، وہ حاضر ہے یہ اور بات ہے، وہ ظاہر نہیں ہے یہ اور بات۔ ہمارا امام حاضر ہے، مکے میں سرکار مکے والوں پر 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ ہمارے نبی، آخری نبی، مکے والوں پر حاضر تھے مگر ظاہر نہیں تھے۔ ایسے ہی ہمارے امام حاضر ہیں، جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے تو بارہا دیکھا تھا، یہ تو ہماری مجلسوں میں آتے تھے، یہ تو فلاں جنازے میں بھی آئے تھے۔ اس وقت میں ظہور ہو جائے گا۔ ظہور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے سے باہر آئیں گے، کسی پردے میں تشریف فرمائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام کسی پردے میں نہیں بیٹھے ہوئے، امام ہمارے درمیان ہے، بس ہم پہچان نہیں رہے۔ جس حاضر کا ظاہر ذکر سن کر لوگوں کی موت ہو جائے، اس کا ظہور کیوں آنے؟ گھبراہٹ تو اسی کی ہے۔ یہ اگر آپ 12واں امام نہیں مانیں گے نا کہ امام ہیں، حدیث سنی شیعہ کے نزدیک من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتتا جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہ سنی شیعہ کے حدیث، توجہ ہے نا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے تو آج امام کہاں ہے، کون ہے؟ اگر امام نہیں ہے یعنی حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر مرنے والے تو جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ میرے شیعہ بچوں یقین جانو، تمہارے علاوہ سارے کے سارے بند گلی میں کھڑے ہیں۔ 12 امام کا تصور سب کے پاس ہے، مگر 12 امام کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اہل بیت کے جانے والے ہیں۔ ہم بند گلی کا شکار نہیں ہیں، ہم بند گلی کا شکار نہیں ہیں، ہمارے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ جس کے ہاں تصور مہدویت نہ ہو اس کا حال، اور جس کے ہاں تصور مہدویت ہے اس کا حال مختلف ہے۔ جس کے ہاں تصور مہدویت نہیں ہے وہ اندھیرے بیابان میں، اندھیرے صحرا میں سرگردان ہے کہ کہاں جانا ہے، اور اس اندھیرے بیابان میں چلتے ہوئے ہر آن ایک خیال پریشان کر رہا ہے کہ کب کوئی جانور حملہ کرے گا، کب کوئی گڑھا آ جائے گا، کب کوئی جھاڑی لگ جائے گی، کب کوئی کانٹا لگ جائے گا، کب کہیں ٹھوکر لگ جائے گی، ہر آن ایک پریشانی لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو تصور مہدویت رکھنے والے ہیں وہ اندھیرے بیابان میں دور
ایک جلتا ہوا چراغ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس ایک چراغ کی بنیاد پر اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں چراغ جل رہا ہے۔ وہ اگرچہ رستے کے نشیب و فراز کا شکار ہوں گے، مگر انہیں جینے کی آس ہے کہ ہمارا کوئی ہے جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تصور مہدویت، میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہوں کہ تشیع کے 4 بنیادی عقائد ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، تشیع کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ اصول دین بیان نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ بنیادی عقائد ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا مسلم عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ دوسرا ہمارا مسلم عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تیسرا ہمارا مسلم عقیدہ عقیدہ ولایت علی ہے۔ ولایت علی کے بغیر ہمارا جینا ہی جائز نہیں ہے۔ پہلا عنوان عقیدہ توحید، دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت، ہم نبی کے آخری نبی ہونے کے قائل ہیں۔ تیسرا عنوان عقیدہ ولایت علی، چوتھا عنوان عزاداری امام حسین، پانچواں عنوان عقیدہ ظہور مہدی۔ ان 5 اصولوں کے اوپر کام کر لینے سے تشیع کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں نا کہ اپنے بچوں اذان 1 بجے مل کر جواب دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ مصائب بھی پڑھنا، توجہ کر لی آپ نے؟ دیکھیے، سب سے افضل عبادت ہے انتظار امام زمانہ، سب سے افضل عبادت۔ جو انتظار کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو انتظار نہ کر رہا ہو، کوئی نہیں ہے جو دنیا میں انتظار نہ کر رہا ہو۔ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، جی مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو انتظار نہ کر رہا ہو۔ کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، ظہور ہوگا، کچھ ہیں کہ جو ولادت ہوگی، مگر انتظار وہ بھی کر رہے ہیں۔ انتظار ہماری طبیعت میں پوشیدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ جب نور مصطفیٰ بن گیا تھا تو سرکار موجود تھے نا، موجود تھے، مگر کتنی مدت تک انتظار ہوا تب جا کے ظہور کیا۔ کب بنے تھے نبی؟ حضرت آدم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور نبی کا نور تھا۔ ولائی سماعتیں بیٹھی ہیں تو ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں، اللہ نے نبی کا نور بنا کر نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا۔ یعنی سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، امام حسن امام حسین کا نور علیحدہ بنایا، مگر مولا علی کا نور نبی کے نور سے بنایا۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر دوں، سیدہ کا نور علیحدہ، حسنین علیہم السلام کا نور علیحدہ، نبی کا نور علیحدہ، مگر نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے علی کا نور بنایا ہے۔ اور خلافت بلا فصل پہ دلیل کیا چاہیے؟ توجہ کر لیا؟ اللہ نے کیوں کیا مصلحت تھی کہ مولا علی کے نور کو، مولا نبی کے نور کو ٹکڑا کرے تو علی بنائے، تاکہ بتا دیا جائے ان دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، میں 2 جملے اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان دونوں ہستیوں کی حقیقت ایک ہے۔ ان بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ سکہ ہوتا ہے، سکہ، جی سکہ، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے چاند ستارہ، قائد اعظم کا مزار مثال ہے، اور دوسری طرف پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی ایک ہی سکہ ہے نا، اس کے 2 رخ کیوں ہیں؟ اور دونوں رخوں پر ایک ہی چیز کیوں نہیں لگی ہوئی؟ ایک طرف لوگو ملک کا اور ایک طرف مالیت۔ علی نبی کی مالیت ہے، نبی علی کی حیثیت۔
توجہ کر رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں میرے 12ویں کا نام میرا نام، میرے 12ویں کے شمائل میرے شمائل، اس کی کنیت بھی ابو القاسم میری طرح ہے، اللہ اکبر، اس کے القاب میرے القاب، وہ جب چلے گا تو لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ مصطفیٰ کیسے چلتے تھے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، امام کے آنے کے بعد، امام کے ظہور کے بعد، تشریف لائیے ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی۔ امام کے تشریف لانے کے بعد، توجہ ہے، امام کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ظہور کے بعد، امام کے ظہور کے بعد امام حسین کی رجعت ہوگی۔ میرے بچوں جوانوں، شیعت کے 2 مخصوص خاص عقائد ہیں جو اور بھائیوں کو سمجھانا ہے، ایک عقیدہ بدا اور ایک عقیدہ رجعت۔ عقیدہ رجعت ہم سے مخصوص عقیدہ ہے جو ہمارے اماموں نے ہمیں دیا ہے، اور عقیدہ بدا یعنی تقدیر بدلنے کا عقیدہ، تقدیر بدل سکتی ہے کچھ کرنے سے، یہ ہمارا عقیدہ مخصوص عقیدہ ہے۔ یہ بدا والا عقیدہ بھی تبلیغ اس کی کم ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے، اس کے اوپر تقریریں ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی عقیدہ رجعت، رجعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کائنات تاریخ بشریت میں جو بڑے مظلوم گزرے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت سے پہلے اسی دنیا میں، اور جو بہت بڑے ظالم گزرے ہیں انہیں بھی زندہ کرے گا، اور جو بڑے بڑے ظالم جن کی وجہ سے اور چھوٹے چھوٹے ظلم ہوئے ان سب کو عبرتناک سزا دے گا اسی دنیا میں۔ قدرت الہی کا اظہار ہوگا، اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ حضرت آدم سے لے کر امام عسکری تک تم نے خوب اپنی پسند پر اپنی مرضی پہ دنیا گزاری، تم نے جو چاہا کر لیا، انسانوں نے جو چاہا کر لیا، تو معاذ اللہ کہ اللہ کی قدرت، اللہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہیں، ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دیتے دیتے مرحلہ یہاں تک آئے گا کہ اب میں اپنی قدرت کا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا، بڑے بڑے ظالموں کو بھی سزا ملے گی اور بڑے بڑے مظلوموں کو بھی عظمت ملے گی۔ لہٰذا جب کائنات کے بڑے بڑے مظلوم اٹھائے جائیں گے تو سب سے بڑے مظلوم کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین اپنے مزار مقدس سے باہر آئیں گے، یہ عقیدہ رجعت کا عنوان ہے۔ امام کے ساتھ، امام جب اپنے مزار سے باہر آئیں گے تو پھر امام زمانہ ان کا ہاتھ چومیں گے جا کر، اور پھر امام مہدی کو ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی، امام حسین امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے امام مہدی کو قبر کے حوالے کریں گے، اور پھر 40 سال تک پورے ورلڈ پر، پوری دنیا پر امام حسین کی حکومت ہوگی، ہر طرف امام حسین کا ہی چرچا ہوگا، اس مظلوم کا چرچا جسے پیاسا مار دیا، اس مظلوم کا چرچا، اس مظلوم کا چرچا۔ ایک جوان ایک مجلس میں مجھ سے کہنے لگا، مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنے ایک بزرگ سے یہ جملہ سنا تھا، میں نے بے ساختہ جواب دے دیا، وہ جوان گھر تک روتا ہوا گیا، اس نے کہا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں جسے بیٹیوں کے سامنے مارا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو ایسے ہی رویا کریں۔ امام رضا بلند رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں، امام محمد باقر اپنی قنوت میں دعا کرتے ہیں امام حسین پہ رونے والوں کے لیے، اور امام رضا تو فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کے مصائب پڑھے جائیں
تو ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا مولا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ میرے مولا نے سارے لاشیں خود اٹھائے۔ رونے والوں کے لیے ایک جملہ کہوں، امام 56 برس کے ہیں کربلا میں۔ 56 برس میں اتنا مصروف دن حسین نے کبھی نہیں گزارا۔ ایک لاشا لاتے تھے، دوسرا لانے کے لیے جاتے تھے، ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا۔ لاشیں تو امام نے غلاموں کے بھی خود اٹھائے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں کربلا آیا ہے۔ امام نے سب لاشیں اٹھائے، مگر سنیں گے زدارو، 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ امام کے زبان پر شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان 4 لاشوں کے نام لوں گا تو آپ کربلا پہنچ جائیں گے۔ جب ہم مصائب سنتے اور پڑھتے ہیں نا، ہم اتنی دیر کربلا آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بدن کو بھی کربلا لے جائے، جو گئے ہیں انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکتے انہیں لے جانے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ امام نے 4 لاشیں اٹھائے جن کا بیان بڑا مشکل ہے۔ پہلا لاشا قاسم کا لاشا، یہ وہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ کہاں کہاں سے میرے مولا نے اپنے بھتیجے کے بدن کے ٹکڑے اٹھائے۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ یتیم امام حسن کا لاشا، یعنی حضرت قاسم کا لاشا۔ جب آئے ہیں نا لاشا لے کر تو ساری بیویاں استقبال کر رہی تھیں، مگر ان بیویوں میں اس بچے کی ماں نہیں تھی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے کہا بہن زینب، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ میں ان کے بچے کا لاشا لے کر آیا ہوں۔ تو ایک بی بی نے آواز دے کر کہا مولا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جو ساری بیویوں نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز آئی جناب زینب کی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، امام گردن جھکائے کھڑے تھے۔ فرمایا میرے مولا اپنے سینے کو سیدھا کیجئے، اپنے سر کو فخر سے بلند کیجئے، اللہ نے آپ کو کیسا بھتیجا دیا ہے۔ بس میری ایک آرزو ہے، بی بی فرماتی ہے مولا بس میری ایک آرزو ہے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ امام نے نہیں فرمایا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو کرتا تار تار ہو گیا، گھوڑوں کے سنگوں سے چاک چاک ہو گیا۔ ایک ماں مانگ رہی تھی، امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا دے دیا۔ بی بی ام فروہ نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی ملی تو بی بی زینب نے مطالبہ کیا ہمارے تبرکات واپس کرو۔ تو بالیاں آئیں، زیورات آئے، چادریں آئیں، لباس لوٹائے گئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ پہنچا نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا۔ دوسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ سینے سے برشی کا پھل نکالا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو ملائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے؟ وہ ہے عباس کا لاشا۔ موڑ موڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے،
بہت گریا ہو گیا عزادارو، آپ نے پرسہ دے دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری محنت سوارت ہو گئی۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے، انا للہ، چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، باجی سے، بڑی بہن سے، باجی مجھے مچھلی تل دو۔ تو باجی کڑھائی چڑھانے لگی تو دادی کی آواز آئی، بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتا۔ میں نے دادی سے کہا، دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو دادی کہنے لگی، ہاں تم نئے جوان، نئے دور کے لوگ ہو نا، بڑے بوڑھوں کی بات کہاں مانو گے؟ جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو، اگر مولانا اجازت دیں تو کھا لینا۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو، اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے، یہ میرا بچہ کچھ دیر بعد مر جائے گا۔ امام نے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا مجلس خواتین سن رہی ہیں یا نہیں، اگر مجلس خواتین سن رہی ہیں تو شاید گودوں میں بچوں کو ملائی ہوں گی۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا خیال رکھا کریں، مجلسوں میں انہیں ضرور لایا کریں۔ یہ بچے مجلسوں اور عزاداری کا مستقبل ہیں، یہ آئندہ انہی کے حوالے ہونا ہے۔ جب کبھی جناب علی اصغر کے مصائب سنیں یا پڑھیں تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، پرسہ دے گا۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگیں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنی بچیوں کے نام رکھیں رباب، اپنی بچیوں کا نام سکینہ رکھیں۔ حسین مولا چاہتے ہیں ہر گھر میں سکینہ بھی ہو، ہر گھر میں رباب بھی ہو۔ بڑا حوصلہ تھا۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست، ہندوستان بنارس ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے ایک میرے دوست کہنے لگے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ بنارس کے روڈوں سے، رستوں سے ہو کر کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا، ہم آگے آگے چلنے لگے اور دیکھنے لگے انتظامات کیسے۔ تو کہتے ہیں ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب قریب گئے تو عجیب تعجب محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ۔ پورے شہر کی وہ عورتیں نکلی تھیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، دودھ پینے والے بچوں کی مائیں۔ کہتے ہیں ہم جب برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے انہیں کہا ہاں مسلمان ہیں ہم۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم اپنے بچوں کو آج دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو جناب رباب پر، اپنے بچے کا جھولا جھلاتی رہ گئی، بچہ پلٹ کر نہیں آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
حسین مولا نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. کربلا کی گرمی بہت زیادہ تھی، کربلا کی ریت بہت زیادہ گرم تھی. امام لاشا لے کر آ رہے تھے. سارے بچوں کو یقین تھا کہ پہلے چھوٹا بچہ پانی پیے گا، پھر ہمیں حسین لے جائیں گے. تو دور سے جناب سکینہ نے دیکھ کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے. لیکن جیسے ہی بچے کی آواز بلند ہوئی نا جناب سکینہ کی، تو در خیمہ سے پردہ ہٹا. جب پردہ ہٹتے دیکھا تو امام حسین نے کیا دیکھا؟ اس بچے کی ماں کھڑی ہے. امام حسین نے دور سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں. رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں. حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں. یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا؟ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ حسین کے فقیر ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اس امام بارگاہ کو مکمل بنانے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.